سلطان مراد بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر رعایا میں کھل مل جاتا اور اپنے لوگوں کے سکھ دکھ کی خبر گیری کیا کرتا۔ اسی طرح ایک روز اس نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو رعایا میں چلتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھیس بدلا اور اپنے لوگوں میں گھل مل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں ایک شخص کو اوندھے منہ پڑا پایا تو اس کو قریب جا کر جب ہلانے پر پتہ چلا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ بادشاہ نے قریب کے لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہاں ایک شخص کی لاش پڑی ہے، کوئی اسے اٹھاتا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ بادشاہ کو تو نہ پہچان سکے کیونکہ اس نے بھیس بدلا تھا، لیکن کہنے لگے کہ بھائی یہ بڑا بد کردار شخص ہے، بڑا گنہگار ہے، اس لیے اس کی میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ امت محمدیہ میں سے تو ہے۔ لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، لاش کو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے جب شوہر کی لاش دیکھی تو زاروں کے تار چیخو پکار رونے لگی اور ساتھ میں کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا بڑا نیک شخص ہے۔ بادشاہ بڑا متعجب ہوا کہ لوگوں کی رائے تو اس سے بالکل برعکس ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ اس کا معمول کیا تھا؟ اس پر بیوی کہنے لگی کہ یہ کسی نہ کسی روز شراب خانے جاتا اور وہاں سے کچھ شراب خرید کر گھر لے آتا اور آ کر اس کو کھڑے میں انڈھیل دیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں نے تیرے کچھ لوگوں کو آج اس برائی سے بچا لیا۔ اسی طرح کسی فحاشہ عورت کے اڈے پر جاتا اور اسے ایک رات کی اجرت ادا کرتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لو، اور گھر آ کر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں نے آج کسی مسلمان نوجوان کا ایمان بچا لیا۔ لیکن میں اسے کہا کرتی تھی کہ اگر تجھے لوگ اسی طرح ان جگہوں پر آتے جاتے دیکھتے ہیں، دیکھنا جب تو مرے گا تیرا جنازہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آئے گا، تجھے دفنانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اور مجھے یہ مسکرا کے کہتا تھا کہ میری بیوی دیکھنا میرا جنازہ پڑھنے وقت کا بادشاہ اور بڑے اولیاء اللہ اور علماء اور مشائخ آئیں گے۔ اس پر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اعلان کیا کہ ہم اس کے جنازے کا اہتمام کریں گے۔ اگلے روز بادشاہ نے اس کے جنازے کا اعلان کیا۔ پورے شہر کے تمام رعایا اس جنازے میں شامل تھی، بڑے اولیاء اور مشائخ نے بھی اس کا جنازہ پڑھا۔ دیکھیں یہ ہماری بدگمانی ہے۔ علامہ عبدالقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی شخص کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے ٹپکتے دیکھ لوں تو میں یہ گمان نہیں کروں گا کہ یہ اس نے خود پی تھی، میں یہ گمان کروں گا کہ کسی نے اس کے چہرے پر شراب انڈھیل دی تھی۔ اگر کسی شخص کو پہاڑ کی چوٹی پر سے یہ کہتا سنوں کہ میں تمہارا عظیم رب ہوں تو میں یہ گمان کروں گا وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم یوں ہی بدگمان رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے دلوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیں ان کے اندر کیا ہے تو یقین مانے کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا ہو تے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے نہیں۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم بدگمانیوں سے بچا کریں۔ ہم نہیں جانتے کسی